کہ 100% مینیڈیٹ جعلی ہے MKM کا، باقیوں کا 60% اور 50% جعلی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی توہین، ان کی اوپر تنقید ایک جرم قرار دے دیا جائے کہ اس جرم میں لوگوں کو پھانسیاں ہونا شروع ہو جائیں، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے، لوگوں کو جیلوں میں پھینکا جائے کہ ایک شہزادی کو اقتدار پر بٹھانے کے لیے وہ زبانیں بند کروائی جا رہی ہیں، جو ان کے خلاف تنقید کرتی ہیں، جو ان پر سوالات اٹھاتی ہیں، جو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل پنجاب کی حکومت بن چکی ہے۔ پنجاب میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو 20ویں وزیر اعلیٰ ہیں اور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ مسند اقتدار پر براجمان ہو چکی ہیں، اور کل جو ہے ان کے اقتدار میں آنے کے بعد بہت ساری مباحث جو ہیں وہ مارکیٹ میں آئی کہ یہ جعلی ہے، اور ڈیفینیٹلی مہر شرافت علی نے اپنے فارم 45 جو ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دیے ہیں، جس کے مطابق تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1000 ووٹوں سے مریم صاحبہ اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہیں۔ لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی سیاسی تاریخ کے اس نہج پر ہے کہ جہاں پر کوئی بھی تردید، کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں آ رہی، صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ساڑی گل ہو گئی ہے، اور اسی ایک جملے کی بنیاد پر آج مریم نواز صاحبہ وزارت اعلیٰ کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ادھر دوسری طرف چچا جان ان کے پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم اعترافی آڈیو مبینہ طور پر ایک مارکیٹ میں آج گردش کر رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی، جو MKM کے بڑے سینئر رہنما ہیں۔ وہ ایک اجلاس میں اپنے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو بریفنگ دے رہے ہیں، اس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ الیکشنز کے دنوں میں ان کی کسی اہم اہلکار سے میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا ہے کہ جی نہیں ان کو آپ مینیڈیٹ کیوں دلوا رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا، اور جن کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، کہ 100% مینیڈیٹ جعلی ہے MKM کا، باقیوں کا 60% اور 50% جعلی ہے۔ اگر تو یہ آڈیو جو ہے واقعی ہی جینون ہے اور اصلی ہے تو یہ ایک اعترافی بیان ہے۔ اس سے پہلے آپ کمشنر راولپنڈی کے بیانات جو آئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ پریزائڈنگ آفیسرز کی ویڈیوز آئی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ویڈیوز مارکیٹ میں آتی رہی ہیں جس پر ان الیکشنز میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بدنما داغ اور دھبے لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ سنی اتحاد کونسل کو، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدواران تھے وہ سارے جتنے بھی جیتے وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، ان کو ان کی ریزرو سیٹیں جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب ابھی تک کوئی 12 سیٹوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح گنتی میں، کسی نہ کسی طرح جو بھی طریقہ اپنایا جاتا ہے، جیسے 9 فروری کو اپنایا گیا مبینہ طور پر، ان کو وہ 12-13 سیٹیں اور دلوائی جائیں، جس میں مریم صاحبہ کو بھی کچھ طاقت ملے گی، جس میں شہباز شریف صاحب کو بھی طاقت ملے گی۔ لیکن حیرت ناک بات یہ ہے، کل مریم صاحبہ نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ میں اپوزیشن کی طرف بھی میرے دروازے کھلے رہیں گے، جب آئیں میرے ساتھ اسی طرح مل سکتے ہیں جس طرح میری پارٹی کے لوگ مجھ سے مل سکتے ہیں، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اسی تقریر سے تھوڑی دیر پہلے ان کی جو بہت قریب ہیں، اب لوگ تو انہیں بہت نام دیتے ہیں، جناب عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے ایک بڑی الارمنگ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا میڈم چیف منسٹر کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیا یہ چند ہی دنوں میں پنجاب اسمبلی سے یہ بل پاس کر دیا جائے گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی توہین، ان کی اوپر تنقید ایک جرم قرار دے دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کہ اس جرم میں لوگوں کو پھانسیاں ہونا شروع ہو جائیں، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے، لوگوں کو جیلوں میں پھینکا جائے، جو کہ عمران ریاض خان صاحب تو پہلے ہی جیل میں ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک شہزادی کو اقتدار پر بٹھانے کے لیے وہ زبانیں بند کروائی جا رہی ہیں، جو ان کے خلاف تنقید کرتی ہیں، جو ان پر سوالات اٹھاتی ہیں، جو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے چیف منسٹر بنی ہے، جعلی مینیڈیٹ کے ساتھ آگے آئی ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مریم صاحبہ کے پاس تو وہ سیٹیں نہیں تھیں، ہماری تقریباً 100 سیٹیں انہوں نے چوری کر کے مینیڈیٹ لیا ہے۔ اور یہ کون سی جمہوریت ہے؟
عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے مریم صاحبہ نے تقریر کے دوران کہا کہ کاش اپوزیشن والے یہاں پہ بیٹھے ہوتے، مجھ پر نعرے لگا رہے ہوتے، میں بڑی خوش ہوتی۔ تو میڈم سے یہ کسی نے سوال نہیں کیا کہ جناب کی جو ڈکٹیٹرشپ شروع ہوئی ہے ملک احمد خان صاحب کی جو بیٹھنے پہ، وہ جو مسند اقتدار پر بیٹھے اور اس میں اتنی اکڑ آئی، انہوں نے جناب 50 MPs کی صرف اجازت دی سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ 50 سے زیادہ انٹر نہیں ہونے دیے، وہ باہر ہی کھڑے رہے۔ میاں اسلم اقبال صاحب کو آنے نہیں دیا گیا، باہر سے لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا مبینہ طور پر، اور ان کو پولیس جو ہے کل پنجاب اسمبلی کے سامنے اتنا بڑا کراؤڈ تھا جس میں کانسٹیبل کم، SP، SSP، DIG، DSP، ان کی تعداد بہت تھی۔ اب یہ شاید ان کے پاس کچھ ایسی اطلاعات ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں کوئی دہشت گردانہ اللہ نہ کرے حملہ ہونے والا ہو۔ یہ کوئی مقبوضہ کشمیر تو ہے نہیں کہ سری نگر میں بہت کوئی ایسا اجلاس ہونے والا ہے جس کے لیے پورے پنجاب کی پولیس کو وہاں جمع کر لیا گیا ہے۔ کیا مریم صاحبہ کا یہ اقتدار جو ہے، جو باتیں کی گئی ہیں، جو مریم صاحبہ نے ایک جیسچر دکھایا ہے تقریر کے دوران، کیا ان کا فیس ایکسپریشن ان کے الفاظ کا ساتھ دے رہا تھا؟ میرا نہیں خیال، ہرگز نہیں، کیونکہ مریم صاحبہ کا جو مزاج رہا ہے، مریم صاحبہ کا جو ایک اپنا سٹائل رہا ہے، وہ ہمیشہ انتقامانہ رہا ہے۔ ہمیشہ وہ اپنی اپوزیشن کو تکلیف میں دیکھ کے زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ ان پر تو بہت بڑے بڑے الزامات ہیں، مبینہ طور پر ان پر تو صحافیوں کے قتل کے بھی الزامات ہیں۔ عمران ریاض صاحب کو گرفتاری کے پیچھے بھی انہیں کا ہاتھ جو ہے، بقول عمران ریاض صاحب کے کہ مریم صاحبہ کے کہنے پہ مجھے گرفتار کیا گیا ہے۔ آج اسد طور جو ہیں صحافی، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اب انہوں نے کچھ پچھلی اپنی ویڈیوز میں چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر سوالات اٹھائے تھے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا ہے۔ اب یہ مبینہ طور پر کن جرم میں گرفتار ہوئے ہیں اسد طور صاحب، اس کا تو ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، لیکن الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ آج صحافیوں نے ان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا ہے، جس میں سینئر صحافی بھی شامل تھے۔ حامد میر صاحب تھے، حسن ایوب تھے، اور سمیع ابراہیم صاحب تھے، اور جس میں خاص طور پہ یہ منیز جہانگیر صاحبہ جو ہیں، جناب آسمہ جہانگیر صاحبہ کی صاحبزادی ہیں، صحافی ہیں، وہ وکیل ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ ارینج کیا گیا تھا احتجاج، جس میں کافی تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی۔ اس میں ایک جو مطالبہ کیا گیا ہے حامد میر صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ یہی ایکٹیویٹی اسد طور کے خلاف جب عمران خان کی حکومت میں ہوئی تھی، اس وقت ہم نے صحافت کی رہائی کے لیے، اسد طور کی رہائی کے لیے مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ جو ڈکٹیٹرشپ رجیم شروع ہو رہی ہے، اس میں کہ تمام صحافیوں کو گرفتار کریں، آؤ ہمیں گرفتار کرو۔ یہ مطالبہ آج یہ نعرے لگائے گئے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے پچھلے 16 سالہ اقتدار میں دیکھیں تو سمیع ابراہیم، ارشد شریف، عمران ریاض، صدیق جان، یعنی کہ جتنے بھی بڑی آوازیں تھیں ان کے خلاف، اپوزیشن تھی ان کی، یعنی کہ صحافتی حلقوں میں، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایکشن لیا جاتا رہا۔ کیا ابھی ایک دن ہوا ہے محترمہ کو سیٹ پر بیٹھے ہوئے، ابھی 29 تاریخ سے ان کے چچا جان بھی جو ہیں وہ امیدوار ہیں۔ کیا پاکستان میں ایک بار پھر سابقہ 16 مہینوں کی روایت کو جاری رکھا جائے گا؟ کیا اب پھر جو صاحبان اقتدار ہیں ان کی بات سے اختلاف کرنے والے، جو صاحبان اقتدار ہیں ان کی بات پر تنقید کرنے والے، ان کے کاموں پہ سوالات اٹھانے والے، ان سے یہ پوچھنے والے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ غیر آئینی کیوں ہو رہا ہے، اس پر جتنی بھی آوازیں اٹھیں گی ان کو گرفتار کیا جاتے رہے گا، ان کو کوڑے مارے جاتے رہیں گے۔ نواز شریف صاحب کا روحانی جو سیاسی ان کے فادر ہیں ضیاء الحق صاحب، ان کے ہی کریکٹر کو لے کے چلا جائے گا کہ جو بھی آواز نکلے گی اس کو دبا دیا جائے گا، جو بھی انگلی اٹھے گی اس کو کاٹ دیا جائے گا، جو بھی ہم سے سوالیہ نظروں سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ اگر ایسا ہے تو پاکستان میں جمہوریت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن دوسری طرف نیشنل اسمبلی کے اجلاس پر ایک اشتعال پھیلا ہوا ہے، اس میں بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ صدر علوی صاحب جو ہیں انہوں نے اجلاس بلانے سے انکار کر دیا ہے، اسمبلی کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ایوان مکمل نہیں ہوگا، سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کی ریزرو سیٹیں نہیں ملیں گی، ایوان مکمل نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بلا سکتا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بڑے تل ملائے ہوئے ہیں، اور آئین بہت انہیں یاد آ رہا ہے، جس پہ بلاول صاحب نے اور شری رحمان صاحبہ نے تو آرٹیکل 6 کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اسحاق ڈار صاحب بہت آئین یاد کروا رہے ہیں
हैं सबको कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। सदर अलवी साहब आइन के मुताबिक नहीं चल रहे। मोहतरम को ये याद होना चाहिए कि पाकिस्तान में पहले ही आइन टूट कर चूर चूर हो चुका है। मोहतरम को ये याद होना चाहिए कि असम्बलियाँ टूटने के 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शंस होना होते हैं। क्या पंजाब में और KPK में इलेक्शंस आइन के मुताबिक हुए? क्या नेशनल असम्बली के इलेक्शंस जो हैं वो आइनी मुद्दत में हुए? क्या जो ये निगरान सेटअप बैठा हुआ है ये आइनी है? क्या जितने भी मामलात पिछले 16 महीनों में हुए वो आइनी थे? सुप्रीम कोर्ट के सबक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो फैसला था 16 मई वाला, क्या उस पर अमल किया गया? उस पर कोई सज़ा होगी? उस पर कोई इंक्वायरी होगी? उस पर कोई एक्शन होगा? तो बिल्कुल सदर अलवी साहब के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की अखलाकियात, पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय, पाकिस्तान में सहाफ़त, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान में आम आवाम आइन और कानून के मुताबिक नहीं, इस वक्त डिक्टेटरशिप की जबर और जुल्म के तहत सज़ाएं भुगत रहे हैं। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब हर जलसे में जाके जब लव यू और एक दूसरे को पपियां करते फिर रहे थे अवाम के दरमियान, ऐलान किया गया था कि 200 यूनिट जो हैं वो फ्री दिए जाएंगे। और अब मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा जो मरीम की बहुत करीबी हैं, जो उनके बैग वैग भी उठा के घूमती हैं, जो उनकी तौहीन पर ताज़ीरात की बात भी कर रही हैं, तौहीन पर मुंह तोड़ जवाब देने की भी बात कर रही हैं, उन्होंने कहा कि IMF जवाब देगा, IMF इजाज़त देगा, IMF कहेगा तो हम 200 यूनिट जो हैं वो फ्री देंगे। और मोहतरमा से पहले बंदा ये पूछे कि आपकी लीडर और आपके लीडरान सारे जलसों में अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, उस वक्त IMF याद क्यों नहीं आया? एक अहम मुद्दा इमरान खान के IMF के जो उनको धांधली पर ख़त लिखने का है, उस पर भी बहुत शोर मचाया जा रहा है। क्या IMF को ये जब इमरान खान लिखेंगे, जब इमरान खान कहेंगे, तो इस मुस्लिम लीग नून को इससे गद्दारी क्यों याद आ रही है? जब ये भीख के लिए जाते हैं उस वक्त मुल्क से गद्दारी नहीं होती, लेकिन जब कोई ये कहे कि इस मुल्क में इंसाफ के लिए इस मुल्क के मैंडेट पर बात करें, तो उस वक्त सबको गद्दारी, आर्टिकल 6 और मुल्क से वफादारियां याद आना शुरू हो जाती हैं। मुल्क में आइन चल कहाँ रहा है? मुल्क में फैसला आइन के मुताबिक हो कौन सा रहा है? मुल्क में इस वक्त आइन, कानून, अखलाकियात सब दफन हो चुकी हुई हैं। इस वक्त फैसले चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ताकत के, माइट इज़ राइट के मुताबिक यहाँ पे फैसले हो रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।